السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مرحبا مرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام الی درس الحدیث من جدید، فحیاکم اللہ تعالی وجزاکم اللہ احسن الجزاء فی العاجل والآجل، داعین اللہ جل جلالہ ان یبارک لنا فی هذه العلوم وان یسہل علینا هذه الدروس۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء، بحمد اللہ تعالی و بعونہ جل وعلا، مشکات المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 19واں سبق آپ کے سامنے ہے، اور آج کے اس سبق کے زیر مطالعہ، اس سبق کے حوالے سے ہمارے زیر مطالعہ احادیث 4978 سے 4988 انشاءاللہ بفضل اللہ و بعونہ جل وعلا حسب معمول احادیث کے اردو ترجمہ پر فوکس رکھتے ہوئے قابل وضاحت عبارات و الفاظ کی بھی قدر وضاحت کرتے چلیں گے، اور اگر ضرورت محسوس ہوئی تو حدیث کی اسنادی حیثیت کی بھی نشاندہی ہوگی۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ تو آتے ہیں آج کے سبق کے حوالے سے جو زیر مطالعہ احادیث ہیں، کتاب سے براہ راست متن حدیث کی جانب، اور دیکھتے ہیں کہ کتاب الآداب کے ضمن میں اور جو باب الشفقہ والرحمہ علی الخلق، اللہ جل شانہ کے مخلوقات یا اللہ پاک کی مخلوق اس زمین پر، اس صفحہ ہستی پر، ان پر شفقت و رحمت، محبت، ان پر ترس کھانا، رحم کرنا، ہمدردی و غمگساری کرنا، اس کا کتنا مقام اور اجر اور ثواب ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ وما توفیقنا الا باللہ، اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے۔ تو حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کیے دیتا ہوں، مجھے صرف بتا دیجئے کہ کیا آیا یہ حدیث کا پیج آپ کے سامنے کلیئر ہے؟ جی استاد، کلیئر ہے۔ الحمدللہ۔ 4978 حدیث، وان عوف بن مالک الاشجعی، سیدنا عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا میں، وامرأتن اور وہ عورت، صفعاء الخدین سیاہ رنگ کے رخساروں والی، سیاہ رنگ کے رخساروں والی، ہاں، الخدین یعنی جس کا چہرہ جو ہے وہ سیاہ پڑ گیا ہو، چہرے کی رنگت کس وجہ سے؟ محنت مشقت کرتے ہوئے۔ یہ استعارہ ہے اس جانب، یہ الفاظ بیان فرما کر آپ نے یہ مراد لیا ہے۔ انا وامرأۃ صفعاء الخدین، محنت مشقت کر کے وہ عورت جس کا چہرہ سیاہ پڑ جائے، وہ عورت اور میں، کہاتین یوم القیامہ، ان دو انگلیوں کی طرح ہوں گے قیامت کے دن۔ وَأَوْمَأَ یزید بن زرعی، اور جو راوی ہیں حدیث کے جو بیان کر رہے ہیں، یزید بن زرعی، انہوں نے باقاعدہ اشارہ کیا الی الوسطی والسبابتی، اپنے ہاتھوں کی جو درمیانی انگلی اور انگشت شہادت، شہادت کی انگلی، ان دونوں کی جانب، کہ جس طرح یہ دونوں ہیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو ملا کر اوپر اٹھا کر بتایا۔ اللہ اکبر۔ امراتن، اسی طرح وہ عورت، امت من زوجہا، جو جس کا خامد فوت ہو جائے، آمت من زوجہا، آمت من زوجہا، اپنے خامد کی مصاحبت سے محروم ہو جائے، اس کی رفاقت سے، کیا مطلب کہ خامد اس کا فوت ہو جائے، ذات منصب، وہ ہو بھی بڑے اونچے
اپنا جو اس کا خاندان والی اونچے اپنا منصب والی عہدے، منصب مراد ہے، مقام والی، مرتبے والی، و جمال اور حسن والی، خوبصورت، ذات و منصب و جمال، یعنی یہ خاتون جو ہے جس کا خاندان اونچا ہو، منصب ہو بڑا، اور پھر خوبصورت ہو، تو یہ ایک بہت بڑی خوبی عورت میں جو ہے خیال کی جاتی ہے ایک مرد کے لیے۔ تو وہ حبست نفسہا، روک لے اپنے آپ کو، علی یتاماہا، اپنے یتیم بچوں کی وجہ سے، کہ ان کی پرورش کر سکے، ان کی دیکھ بھال کر سکے، اور وہ مامتا سے محروم نہ ہوں، باپ سے تو محروم ہو گئے، یہ محسوس نہ کریں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی جوانی کو، اپنے حسن و جمال کو، منصب کو کھپا دے ان بچوں کے لیے، شادی نہ کرے، حتیٰ بانو، یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائیں، جی، او ماتو، یا وہ پھر دنیا میں ہی نہ رہیں، چلے جائیں دنیا سے، اور وہ اکیلی تنہا رہ جائے۔ تو ایسی خاتون جو اپنے آپ کو روک لے، تو ایسی خاتون کے لیے بھی یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری کہ میں اور وہ ساتھ ہوں گے، جس طرح کہ وہ مشقت کرنے والی، محنت کرنے والی خاتون اور میں ساتھ ساتھ ہوں گے۔ رواہ ابو داود، اسے امام ابو داود نے اپنی سنن ابی داود میں روایت کیا اس حدیث کو۔ تو عزیز طلبہ، یہ حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے اہل علم کے ہاں ضعیف ہے، اس لیے کہ اس کی سند میں ایک راوی ہے النحاس بن قہم۔ نحاس بن قہم جو ہے یہ ضعیف راوی ہے، لہٰذا اس کی وجہ سے، موجودگی کی وجہ سے یہ راوی ضعیف ہے۔ باقی دیگر اگر ہم نصوص، شرعی نصوص کی طرف دیکھیں، توجہ دیں، اور شریعت کا جو مزاج ہے اس کو، تو یہ اپنا یہ جو اب صفات ہیں جو ذکر ہوئی ہیں اس حدیث میں، یہ واقعی اللہ کو محمود ہیں، اللہ کے ہاں یہ پسندیدہ ہیں، اور اس پر اجر و ثواب تو ہو گئی، جس طرح کہ انسان کو تو نیک عمل کرے تو اس پر تو ثواب ملتا ہی ہے، نیت پر، ارادے پر ہی ثواب مل جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ روایت موجود ہے، اور امام ابو داود نے اس کو روایت کیا ہے۔ باقی ایک جو پہلے دیکھیے، انا ومراتن صفعاء الخدین، محنت مشقت، آج دیکھیے آج کل بالکل صحیح جوان عورتیں، لڑکیاں، بلکہ چھوٹی لڑکیاں، پورا جب آپ ایک گاڑی چوک پہ جا کر روکتے ہیں یا اشارے پہ، تو کس طرح جمگٹا مانگنے والوں کا اکٹھا ہو جاتا ہے، اور سب وہ تندرست اور توانا، اور اپنا بعض تو جو ہے جسمانی اعتبار سے قابل رشک ہوتی ہیں، وہ مانگ رہی ہوتی ہیں، کوئی بیٹوں کو ہاتھ میں لیا ہوتا ہے، بچوں کو، ان کو بھی پٹی سبق پڑھا رہی ہیں کہ آپ کا بھی یہی پیشہ ہوگا، بچپن میں ہی ماں کی گود میں ہے تو وہ اس کو یہ سکھلا رہی ہے کہ بیٹا ہم نے مانگنا ہے، اور مانگتے اس دنیا سے چلے جانا ہے، محنت مشقت ہم نے نہیں کرنی، جو انبیاء اور رسول علیہ السلام کی پیاری سنت تھی۔ اللہ اکبر۔ تو جہاں اولاد کی بہتری اور پرورش کی خاطر، یہ دوسرا حصہ جو ہے، امرات آمت من زوجہا، جہاں اولاد کی بہتری اور پرورش کی خاطر نکاح نہ کرنا عورت کے حق میں کار ثواب اور اجر ہو سکتا ہے اس حدیث کی روح سے، تو یہ بھی رہنمائی موجود ہے حدیث کے اندر کہ اگر اولاد کا مسئلہ نہ ہو، اور خاتون فارغ ہو جائے، اور اس کو کوئی ایسا مسئلہ درپیش نہ ہو، یا وہ بچوں کا معاملہ اتنا سیریس نہ ہو، اس کا وہ اس کی دیکھ بھال نئے خامد کے ساتھ بھی کر سکتی ہے، بلکہ بہتر طریقے سے کر سکتی ہے، اگر خامد نیک مل گیا ہے، اللہ سے ڈرنے والا، تو اس کو نکاح کر لینا بہرحال بہتر ہے۔ اللہ عالم۔ ہاں اللہ، وانی بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کانت لہو انثی، جس شخص کے لیے کوئی بیٹی ہو، بچی اپنی، اس کی بیٹی پیدا ہو، اس کے پاس ہو، فلم یعدہا، تو وہ اس کو زندہ دفن نہ کرے، ولم یہنہا، اور نہ اس کو وہ رسوا کرے، ذلیل کرے معاشرے میں، ولم یؤثر ولدہ علیہا،
اور نہ وہ ترجیح دے اپنے بیٹے کو جو میل ہے اس پر، اس بچی پر، یعنی ذکورہ یعنی اس مذکر بچے کو اس بچی پر ترجیح نہ دے، پریفر نہ کرے، بلکہ ان کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرے، ادخلہ اللہ الجنہ تو اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا اس کے بدلے میں۔ تو یہ بہرحال اس پیرائے میں حدیث کہی گئی ہے۔ آج تو بڑی حیران ہوں گے ہم کیسی بات کیوں کہی جا رہی ہے۔ اس معاشرے میں جب بچی زندہ ہوتی تو اس کو لوگ آر سمجھتے، اور بعض پیدا ہوتے ہی اس کو زندہ درگور کر دیتے، والعیاذ باللہ۔ قرآن اور حدیث اس پر دلالت کرتی ہیں۔ یہ جہالت کے بڑے 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 جو کبائر گناہ تھے، بڑے ظالمانہ اور سفاکانہ، ان میں سے اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، آگے بھی اس معنی میں روایات آ رہی ہیں۔ تو حدیث کی سند بہرحال ضعیف ہے، اور سند میں ابو معاویہ مدلس اور عنعن ہے، جبکہ ابن حدیر ایک غیر مشہور یعنی مجہول راوی بھی موجود ہے، جیسا کہ امام منذری رحمہ اللہ نے صراحت کی ہے۔ حدیث میں یہ الفاظ جو ہیں ولم یوہنھا، اس کو آپ ذرا کر لیجئے، اپنا انڈر لائن کر لیجئے، اور نہ اسے ذلیل و رسوا کیا اس شخص نے، اس کا معنی یہ ہے۔ تو جاہلی معاشرے کا طرز عمل والیاذ باللہ کے لوگ بیٹیوں کی پیدائش کو منحوس خیال کرتے تھے، جبکہ تجربہ سے یہ ثابت بات ہوئی ہے کہ ایسا خیال کرنے والے اکثر و بیشتر لڑکوں کی محبت اور حسن سلوک سے محروم ہی رہتے ہیں۔ وہ تو اپنی اولاد اور محبت میں غرق ہو کر، لڑکے جو ہیں جب ان کی بیویاں آتی ہیں تو وہ ایسے ہوتا ہے جن کے والدین جو ہیں، جنہوں نے ان کو لاڈ پیار دیا ہو اور بچیوں پر ان کو پریفر کیا ہو اور ان کو ساری جائیداد دے دی ہو اندھا دھند، اور بچیوں کو محروم کر دیا ہو، تو ایسے لوگوں کو اس کا نتیجہ دنیا میں، آخرت میں تو ہے ہی سزا، دنیا میں بھگتنا پڑتا ہے۔ اور تجربات سے یہ بات واضح ہوئی ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں اپنی اور بچے یا لڑکے اپنی اولاد اور محبت میں وہ غرق ہو کر اپنی ماؤں کو یا اپنے باپ کو، جو بوڑھے ہوتے ہیں والدین، اولڈ ہاؤسز میں جمع کراتے ہیں، انہیں اولڈ ہاؤسز میں جمع کراتے ہیں۔ جی، اولڈ ہاؤسز میں انہیں جمع کراتے ہیں، یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل یہ لعنت جو ہے اس ملک میں بھی شروع ہو گئی ہے، اولڈ ہاؤسز والی۔ اچھا، سر ایک تو اولڈ ہاؤسز میں جمع کرانا، اور کچھ تو اللہ معاف کرے ایسے ہیں نا بچے جو پیرنٹس کو گھر میں ہی ایسے اکیلا کر ہاں، دیتے گھر ہیں، میں وہ سب اپنے کر دیتے کمروں میں بند کر کے نا انہیں جی لاک کر دیتے ہیں کے اعتبار سے، اور بس وہ ان کو گھر والے جو نوکر خادم ہیں ان کو اتنا کر جی جی دیتے ہیں، ان کو کہہ دیتے ہیں جی بس ان کو 2 ٹائم جو ہے وہ روٹی جیسی بھی ہے، کوئی سوکھی روٹی ہے، جو بھی ٹکڑے ڈال دیا کرو ان کے سامنے جانوروں کی طرح۔ تو بالکل یہ بھی ہے بات بالکل، اور ایسے کتنے بھیانک ذرا اندازہ کیجئے کہ ایسے گھر میں اللہ کی برکت ہوگی، والدین کی خوشنودی سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور والدین کے ناراضگی سے اللہ عرش پہ غضبناک ہو جاتا ہے۔ ذرا اندازہ کیجئے ایسے لوگوں کی جہالت پر۔ اصل میں ان لوگوں کو زیادہ تر وہ ہوتے ہیں کہ جن کو سرے سے اپنا کوئی دور دور تک دین کی یا اپنا اللہ پاک کے حکام کی، اللہ جل شانہ کی شریعت طاہرہ کا دور دور تک تصور نہیں ہوتا۔ وہ جس گند اور غلاظت میں وہ آنکھیں کھولتے ہیں، اسی گند اور غلاظت میں وہ اپنی اولاد کو جھونکتے اور زندگی گزار کر وہ اس بس دنیا سے چلے جاتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ تو بڑی ضرورت ہے اس بات کی کہ لوگوں کو آگاہ کیا جائے، کہ حقیقی شعور دیا جائے، دینداری، اور انہیں احساس دلایا جائے کہ تم لوگ مسلمان ہو، اور تم مسلمان جو ہو وہ اللہ کی نگرانی میں ہو، اور مسلمان ایک حصار میں ہوتا ہے، سر سے پاؤں تک وہ ایک سرکل میں ہے، اور اس پر اوپر ایک اللہ ہے جو مالک الملک ہے، وہ ایک ایک ان کی جو بات وہ دل میں سوچ رہے ہیں اس پر بھی وہ مطلع ہے، علیم بذات الصدور ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔
تو یہ رشتہ داریاں جو ہیں آپ رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ کے کہ جب آپ سورہ النساء اس کے آغاز کی آیات آپ پڑھیں۔ اللہ پاک نے شروع ہی یہاں سے کیا ہے، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اور پھر آگے اللہ نے اس آیت کے آخر میں کہا کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، اللہ اکبر، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ آپ پر نگران ہے، ایک ایک حرکت اللہ پاک جو ہے وہ آپ کی نوٹ کر رہا ہے اور اس کا آپ کو جواب دے ہونا ہوگا۔ چلیں جی، استغفر اللہ والیاذ باللہ۔ تو یہ ایسے لوگ اپنا دنیا میں بھی پا لیتے ہیں جو جیسا انہوں نے والدین کے ساتھ یا رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کیا ہوتا ہے اس کے مطابق ان کو مل جاتا ہے، اور آخرت میں تو سزا ہے ہی ان کے لیے۔ 4989 حدیث ہے یہ، اور یہ ہم نے پڑھی ہے اور میں نے کہا ہے کہ اس کی وضاحت کر دی ہے۔ 4980 حدیث آتے ہیں آگے۔ وان انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں، قالا، آپ نے فرمایا، من اغتیب عنده اخوه المسلم، وہ شخص کے غیبت کیا جائے اس کے پاس اس کا مسلمان بھائی، یعنی اس کے پاس کسی مسلمان بھائی کی کوئی غیبت کرنے والا ہے، ہو رہی ہے، وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى نَصْرِهِ، اور وہ اس کو اس غیبت سے روکنے پر قدرت طاقت بھی رکھتا ہو، فَنَصَرَهُ، تو اس نے اس کی مدد کی، یعنی اپنے بھائی کی جو کہ موجود نہیں، اور اس نے اس کی غیبت سے روکا اس کرنے والے کو، نَصَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو اللہ اس کی مدد فرمائے گا دنیا اور آخرت کے مشکل جو ہوں گے مراحل۔ فَإِن لَّمْ يَنْصُرْهُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى نَصْرِهِ، تو اگر اس نے غیبت سن کر اپنے بھائی کی اس کی غیر موجودگی میں برداشت کیا، اور پھر اس پر وہ قدرت بھی رکھتا ہے اس کو روکنے کی، وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى نَصْرِهِ، لیکن اس نے اس کی اپنے بھائی کی مدد نہیں کی، أَدْرَكَهُ اللَّهُ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو اللہ أَدْرَكَهُ اللَّهُ، اللہ پا لے گا اس کو، کیا مطلب کہ اس کے بدلے میں اللہ اس کو تنہا چھوڑ دے گا دنیا اور آخرت میں، یعنی اس کی مدد نہیں فرمائے گا۔ رواہ فی شرح سنہ، امام بغوی نے اس کو شرح سنہ میں ذکر کیا ہے، روایت کیا ہے۔ تو یہ انتہائی ضعیف حدیث بلکہ موضوع ہے اپنا ضعف سند کے اعتبار سے، اس لیے کہ اس میں ایک راوی آ گیا ہے ابان بن ابی عیاش۔ ابان بن ابی عیاش پہلے بھی گزرا ہوگا یہ راوی آپ کے پاس سے، کذاب ہے اور متروک راوی ہے۔ بہرحال مطلب یہی ہے کہ اس کی مدد کرے اپنے بھائی کی، کہ اسے غیبت سے روکے، اگر نہیں رکتا تو کم از کم اس سے وہاں اٹھ کر چلا جائے، سنے نا۔ یہ تو عام دیگر جو ہمارے پاس نصوص ہیں اس میں بھی یہی رہنمائی ہے۔ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ روایت آئی ہے، کہتی ہیں، قال رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ذب عن لحم اخیہ بالمغیبۃ، کہ جس شخص نے بھی اپنا ذبح روکا، اپنا رکاوٹ ڈالی، حفاظت کی، اللہ میں اخیہ، اپنے بھائی کے گوشت کھائے جانے سے، بالمغیبت، غیبت کے قبیح اور شنی فعل کے ذریعے، کان حقا علی اللہ، اللہ پر یہ حق ہے، اللہ جل شانہ پر، ان یعتقہ من النار، کہ وہ اس کو آزاد کر دے آگ سے، جہنم کی آگ سے۔ اتنا بڑا یہ کام ہے۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان، امام بیہقی نے اسے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث بعض اہل علم ان کے ہاں ضعیف ہے، اور بعض محققین کہتے ہیں کہ یہ حسن درجہ کی حدیث ہے۔ بہرحال واللہ اعلم وعلم بالصواب، موضوع کے اعتبار سے بھی کہ کسی کو کلام نہیں ہے اس حدیث میں جو کوئی ذکر ہے، اور ویسے بھی یہ مختلف فی ہے علم کے مابین۔ حدیث کی عبارت من ذب عن لحم اخیہ کو انڈر لائن کیجئے، یعنی جو مسلمان اپنے بھائی کا گوشت کھائے جانے سے مسلمان دوسرے کو بچائے، من ذبہ، تو یہ غیبت کرنے سے کنایا ہے، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، تو اس غیبت کرنا جو ہے اس کو
اپنے مردہ بھائی کا گوشت جو ہے اس کو کھانے سے تشبیہ دی گئی ہے، تو انتہائی کریہ اور انتہائی یہ اپنا گندی جو ہے سن کر جس سے انسان لرز اٹھے، ایسی مثال ہے۔ 4982 وانا ابی دردا، ابو دردا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں سمیت رسول اللہ، میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، ما من مسلم یرد عن من ارض اخیہ، کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں کہ جو پھیر دے، یعنی عزت کرتا ہے، جو پھیر دیتا ہے، من ارض اخیہ، اپنے بھائی کی عزت سے لوٹا دیتا ہے، اصل معنی تو یہی ہے، اس کو دور کر دیتا ہے۔ ہاں، اپنے مسلمان بھائی کی عزت جو ہے ارض اخی ہے، اس سے دفاع کرتا ہے، مراد مفہوم یہی ہے۔ تو اللہ ما من مسلم، نہیں کوئی ایسا مسلمان یرد من ارض اخی ہے، اپنے بھائی کی عزت سے جو دفاع کرتا ہے، اللہ کان حقا علی اللہ، مگر یہ کہ اللہ پر یہ حق ہے، اللہ جل شانہ پر، ان یرد عنہ، کہ وہ اللہ اس کو روک دے، اس کو بچا لے، لوٹا دے، پھیر دے، النار، انہ نار جہنم یوم القیامہ، جہنم کی آتش جہنم کو قیامت کے دن اس سے پھیر دے، یعنی دور کر دے۔ ثم تلا هذه الآیہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرماتے ہوئے یہ آیت مبارکہ پڑھی، وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہم پر حق ہے مسلمانوں کی مدد کرنا۔ رواہ فی شرح سنہ، امام بغوی رحمہ اللہ نے اس کو شرح سنہ میں روایت کیا ہے۔ 4982 حدیث، اس حدیث کی سند بھی ضعیف ہی ہے، اس لیے کہ اس کی سند میں لیث بن ابی سلیم ضعیف راوی، نیز وہ مدلس بھی ہے اور انعن بھی ہیں، واللہ عالم۔ 4983 حدیث ہے، ون جابر، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت، ان النبی قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من امرئ مسلم، کوئی بھی مسلمان شخص ایسا نہیں، یخذل امرأ مسلما، جو کہ بے یار و مددگار چھوڑ دے کسی مسلمان کو، کسی مسلمان بھائی کو یا آدمی کو، یخذل مد بے یار و مددگار چھوڑ دے یا رسوا کر دے، فی موضع، ایسی جگہ میں، ینتہک فیہ حرمتہ، کہ جہاں اس کی عزت پامال کی جا رہی ہوتی ہے، وینتقص فیہ من ارضہ، اور اس کی عزت جو ہے وہ اس سے کھیلا جا رہا ہوتا ہے، یا اس کی عزت کو ہاتھ ڈالا جا رہا ہوتا ہے، تو وہ شخص جو ہے وہ اس کو اپنا چھوڑ دیتا ہے بے یار و مددگار، یعنی اس کی مدد نہیں کرتا ایسے موقع پہ، اللہ مگر خذلہ اللہ تعالی فی موطن، مگر اللہ جل شانہ بھی اس کو اس عمل کے بدلے میں چھوڑ دے گا، فی موطن، ایسی جگہ پر، بے یار و مددگار، یحب فی نصرتہ، کہ جس میں وہ چاہتا ہے کہ اس کی مدد ہو، ٹھیک ہے، یعنی اس کی کوئی مدد کرے، اس کی کوئی مدد کو پہنچے۔ اسی طرح وما من امرئ مسلم، کوئی بھی مسلمان شخص ایسا نہیں مسلمانوں میں سے، ینصر مسلما، جو مدد کرتا ہے مسلمان کی، اپنے کسی بھائی مسلمان کی، فی موضع، ایسی جگہ، ینتقص فیہ من ارضہ، کہ جہاں اس کی عزت سے کھیلا جاتا ہو یا کم کی جاتی ہو، وینتہک فیہ من حرمتہ، اور اس کی حرمت کو وہاں پامال کیا جا رہا ہو، ہاں جی، اللہ مگر، نصرہ اللہ تعالی فی موطن، مگر یہ کہ اللہ جل شانہ اس کے اس عمل کے بدلے میں اس کو ایسی جگہ مدد فرمائے گا یا فرماتا ہے کہ یحب فی نصرتہ، جہاں وہ پسند کرتا ہے کہ اس کی مدد کی جائے، یا وہ ضرورت مند ہے کہ اس وقت وہاں اس کی مدد جو ہے وہ کی جائے کسی کی طرف سے، یا کوئی مدد کو پہنچے۔ رواه ابو داود، اس امام ابو داود نے روایت کی ہے اپنی سنن ابی داود میں، اور یہ جو حدیث ہے 4983، یہ بھی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں اسماعیل بن بشیر اور اس کا شاگرد دونوں ہی مجہول راوی موجود ہیں۔ تو حدیث میں الفاظ ینتہک فی حرمتہ کا مطلب انڈر لائن کیجئے کہ جس جگہ اس کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہو،
ونقبہ بن عامر، نقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مر رعا عورتن، کہ جس نے کسی شخص کا کوئی عیب دیکھا، عورہ کا اصل ہوتا ہے چھپی ہوئی چیز، تو مراد چھپی ہوئی چیز جو ہے کہ وہ کوئی عیب یا نقص یا کمی کسی انسان کے اندر کوئی عیب دیکھا، فسترہا، تو اس نے اس کی پردہ پوشی کر دی، چھپا لیا اس نے اس کو، کان کمن نحیا، تو گویا وہ ایسا شخص ہوگا جس نے زندہ کیا ہو موعودتن، کسی درگور کی گئی کسی جان کو، تو وہ ایسے ہوگا۔ رواہ احمد و ترمذی، امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے بھی اپنی کتابوں میں، امام ترمذی نے وصححہ، اس کی تصحیح بھی کی ہے، 4984 حدیث امام ترمذی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ ہاں جی، جبکہ بعد نے اسے ضعیف، اور بعد اہل علم دیگر محققین نے اسے کہا ہے کہ یہ حسن درجہ کی حدیث ہے، مختلف فی ہے اہل علم کے مابین، واللہ اعلم وعلم بالصواب۔ حدیث کے الفاظ من رعا عورتن، انڈر لائن کیجئے کہ جس نے کسی کا کوئی عیب دیکھا، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اس نے زندہ درگور کی جان کو زندہ کر دیا۔ وہ اس طرح کہ آدمی اپنا عیب، فالٹ جو ہے وہ ظاہر ہونے پر یہ آرزو کرتا ہے کہ کاش کہ وہ اس کے ظاہر ہونے سے پہلے مر جاتا، تو گویا کہ جس نے اس کے عیب کو ظاہر ہونے سے ہی بچا لیا اور ہونے ہی نہیں دیا ظاہر، تو ایسے ہی ہے، تو گویا اس نے اسے مرنے سے بچا لیا، تو ایک اعتبار سے اسے زندہ کیا جو کہ مرنا چاہ رہا تھا۔ وعن ابی ہریرہ، 4985 حدیث، قال قال رسول اللہ، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان احدکم امرأۃ اخیہ، کہ بے شک تم میں سے کوئی ایک جو ہے مرآۃ اخیہ، وہ اپنے بھائی کا ایک آئینہ ہے، ایک اعتبار سے وہ اپنے بھائی کا آئینہ ہے۔ فَإِن رَعَا بِهِ أَذًا، تو اگر وہ اس میں کوئی ایسی کوئی نقص عیب دیکھے یا کوئی تکلیف، تو پھر وہ کیا کرے، فَلْيُمِطْ عَنْهُ، تو وہ چاہیے کہ وہ اس کو اس سے زائل کر دے، بجائے اس کو لوگوں میں رلائے اور تشہیر کرے یا اس کو رسوا کرے، تو اس کو اس سے ہٹا دے، حکمت عملی کے ساتھ اس کو صاف کر دے، کیونکہ وہ اس کا آئینہ ہے، تو آئینہ میں تبھی جب آئینہ صاف ہوگا تو اپنا صحیح چہرہ دکھائی دیتا ہے۔ رواه ترمذی، اور امام ترمذی نے سے روایت کیا ہے، وضعفہ، اور انہوں نے اس کو ضعیف بھی قرار دیا ہے۔ وفی روایت اللہ ولابی داود، اور امام ترمذی رحمہ اللہ کی ہی ایک روایت میں، اور امام ابو داود رحمہ اللہ دونوں کی روایات میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ المؤمن مرآۃ المؤمن، یہ مومن مومن کا آئینہ ہے، تو یہ معروف حدیث ہے متن کے ساتھ۔ والمؤمن اخو المؤمن، اور مومن مومن کا بھائی بھی ہے، آئینہ بھی ہے اور بھائی بھی ہے۔ یکف عنہ ضیعتہ، تو پھر وہ یہاں تک ہے، تو پھر مومن مومن کے لیے، تو پھر وہ روکتا ہے اس سے اس کے نقصان کو، اس کا مال اگر تلف ہو رہا ہے تو وہ اس کو تلف نقصان ہونے میں مدد دیتا ہے اور اس کو روکتا ہے۔ وَيَحُوطُهُ مِنْ وَرَائِهِ، اور اس کی عدم موجودگی میں اس کے پیچھے اس کا محافظ بن جاتا ہے، اس کے جان کا، مال کا، عزت کا رکھوالا بن جاتا ہے۔ وَيَحُوطُهُ مِنْ وَرَائِهِ، 4985 حدیث کی سند انتہائی ضعیف ہے کہ اس میں یحییٰ بن عبید اللہ متروک راوی موجود ہے۔ حدیث میں الفاظ فَلْيُمِطْ عَنْهُ کا ترجمہ ہے، ہاں جی، فَلْيُمِطْ عَنْهُ کا ترجمہ ہے تو اسے اس سے وہ دور کر دے، زائل کر دے۔ اسی طرح مطلب یہ کہ اس کی برائی پر اس کو اس طرح سے آگاہ کرے کہ از خود وہ اس کو چھوڑ دے، آئینہ کی طرح کہ دیکھنے والے کے علاوہ کسی کو برائی معلوم نہ ہو۔ یہ ہے حدیث کے پہلے حصے کے بارے میں وضاحت، ٹھیک ہے۔ یہ جو نمبر 4985 پہ 3 نمبر حاشیہ ہے، اس کی یہ وضاحت ہے کہ انتہائی ضعیف ہے، لیکن بہرحال اس کے اندر جو سبق دیا گیا ہے اس سے کسی کو اعتراض نہیں، نہ مفر ہے نہ اعتراض ہے۔ یہ دوسرا حصہ جو ہے امام ترمذی کی
اور امام ابو داؤد کی روایت المؤمن مرآۃ المؤمن، اس کے بارے میں یہ اپنا دوسرا حصہ جو ہے اس کے بارے میں کہ خاص طور پر وضاحت سن لیجئے اور اپنے ذہن میں بھی رکھیے کہ یہ حدیث کا حصہ حسن درجہ کا ہے، یہ صحیح ہے۔ یہ علماء بھی بڑا ذکر کرتے ہیں، کوٹ کرتے ہیں اس حدیث کو، اور جو مجالس ہوتی ہیں بعد و نصیحت کے اس میں بھی، خطبوں میں بھی یہ حدیث آتی ہے، یکف عن ضیعتہ و یحوطہ من ورائہ۔ تو حدیث میں یہ یکف عن ضیعتہ کو انڈر لائن کیجیے کہ وہ اسے اس کے ہونے والے نقصان سے روکتا بچاتا ہے، وَيَحُوطُ مِن وَرَائِهِ، اور اس کی عدم موجودگی میں اس کے جان و مال کی حفاظت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ آگے معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حما مؤمنا من منافق، جس نے حفاظت کی کسی مومن کی منافق سے، منافق سے مراد یہاں وہ غیبت کرنے والا شخص ہے، بعث اللہ ملکن یحمی لحمہ یوم القیامت من نار جہنم، تو اس کے بدلے میں اللہ پاک بھیجے گا ایک فرشتہ، ایسا فرشتہ جو کہ حفاظت کرے گا، بچائے گا اس کے گوشت کو یوم القیامت، قیامت کے دن، من نار جہنم، جہنم کی آگ سے۔ ومن ربا مسلما بشیء، اور اس کے برعکس جو شخص کسی مسلمان کو نشانہ مارے، یعنی اس کی عزت سے کھیلے، اس کو رسوا کرے، بشیء کسی بھی طرح، کسی بھی چیز سے، ذریعے سے، یرید بشیء ہو کہ وہ اس کو چاہتا ہے رسوا کرنا، اس کی عزت سے کھیلنا، حبسہ اللہ علی جسر جہنم، تو اللہ اس کو روک لے گا جہنم کے پل پر، حتی یخرج مما قال، یہاں تک کہ وہ عذاب برداشت کرتے کرتے وہ اس گناہ سے دھل کر نکل آئے جو کہ اس نے کہا ہوگا دنیا میں اس کے بارے میں۔ رواہ ابو داود، اسے امام ابو داود نے روایت کیا ہے اپنی سنن ابی داود میں 4986 حدیث، اور حدیث کی سند ضعیف ہے اس لیے کہ اس میں اسماعیل بن یحییٰ المعافری، اسماعیل بن یحییٰ المعافری مجہول راوی ہے، سوائے ابن حبان رحمہ اللہ کے اسی اور کسی نے بھی ثقہ نہیں قرار دیا، پھر وہ اسے ثقہ کہتے ہیں۔ حدیث میں عبارت یرید بی شیء، انڈر لائن کیجیے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس تہمت سے اسے ذلیل کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، لوگوں میں رسوا کرنا چاہتا ہو، شیء نہ ہو۔ تو حدیث میں منافق سے مراد یہاں غیبت کرنے والا وہ منافق اس لیے کہا کہ ظاہری طور پر تو یہ اس کا بڑا خیر خواہ بنتا ہوگا جب وہ ملتا ہوگا اس سے، مگر اس کے پیٹھ پیچھے اس کی عدم موجودگی میں وہ اس کو رسوا کرتا ہوگا غیبت کر کے۔ 4987 حدیث، وعن عبداللہ بن عمرو بن العاص، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الاصحاب عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں بہترین ساتھیوں کا ساتھی جو ہے وہ خیرہم لصاحبہ، وہ ہے کہ جو اپنے دوستوں کے حق میں خیر کا باعث ہو، بہتری کا، بھلائی کا، اپنے ساتھیوں کے حق میں۔ وخیر الجیران، اور پڑوسیوں کا بہترین پڑوسی، عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں، خیرہم لجارہ، وہ پڑوسی ہے جو کہ اپنے ہمسایوں کے حق میں خیر و برکت کا باعث ہو۔ رواہ ترمذی و الدارمی، امام ترمذی اور امام دارمی رحمہ اللہ دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ وقالت ترمذی، اور امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں ھذا حدیث حسن غریب، کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث جو ہے یہ صحیح سند کے ساتھ مذکور ہے اہل تحقیق کی تحقیق کے بعد۔ اللہ تعالی حقیقی خالق ہے، اور جو بھی اس کی مخلوق سے اچھا برتاؤ اور ہمدردی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی محبت رکھتا ہے کہ کرو مہربانی تو محل زمین پر، اللہ مہربان ہوگا عرش بری پر۔ 4988 حدیث آ گئی آگے، وان عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رجل، کہ ایک صحابی کہنے لگے، للنبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، کیف لی، کیسے یہ میرے لیے ممکن ہے، ان اعلم، کہ میں یہ جان لوں، اذا احسنت، جب میں اچھائی کرتا ہوں، او اذا اسأت، یا جب میں برائی کرتا ہوں۔ تو کیسے میرے لیے ممکن ہے؟ کیونکہ بس اوقات آدمی
کرنا چاہتا تو اچھائی ہے لیکن اسے ہو برائی جاتی ہے، اور برائی کرتا ہے تو اچھائی الٹ بھی ہو جاتا ہے معاملہ۔ کیسے مجھے پتا چلے، ضابطہ کیا ہے کہ میں یہ جان لوں کہ جب میں اچھائی کروں یا میں برائی کروں تو میں نے اچھائی کی ہے یا واقعی میں نے برائی کی ہے؟ فقال النبی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواب میں، اذا سمعت جیرانک، جب تو سنے اپنے پڑوسیوں میں سے کسی کو یا لوگوں کو، یقولون، جو وہ یہ کہہ رہے ہوں، قد احسنتا، کہ تحقیق تو نے اچھا کیا، بہت عمدہ کیا، نیکی کی، فقد احسنتا، تو پھر یہ سمجھ لے کہ حقیقت میں تو نے نیکی کی۔ وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ، اور جب تو ان کو یہ کہتے ہوئے سن لے، اپنے ہمسایوں کو یا ہمسایوں میں سے کسی ایک کو، یقولون قد اساءت، کہ تحقیق تو نے برا کیا، فقد اساءت، تو یہ جان لے کہ تو نے حقیقت میں برائی کی۔ رواہ ابن ماجہ، اس امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ میں روایت کیا ہے۔ تو بہرحال حدیث اعضا کی سند بھی صحیح ہے اہل تحقیق کی تحقیق کے بعد، جو کہ امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے، اور حدیث کے الفاظ فقد اساءتا کا مطلب تحقیق تو نے برا کیا، تو ہمسایہ کا بہت ہی بڑا حق ہے عزیز طلبہ، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، مشرک کیوں نہ ہو، خود فاسق فاجری کیوں نہ ہو، لیکن آپ کی طرف سے ان کے لیے اچھائی، بھلائی، بہتری ہی ہونی چاہیے، تاکہ اللہ پاک آپ پہ ناراض نہ ہوں۔ اور سب سے بڑا حق بھی یہی ہے کہ ان کو دینی تعلیمات سے روشناس کرائیں، اللہ اس کے پیغمبر کا پیغام، میسج انہیں کنوے کریں، اور ان کی خیر خواہی کرتے رہیں۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ تو آج ہمارے لیے اس حد تک یہ حدیث جو پڑھی ہیں، انشاءاللہ آئندہ کل ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے آغاز کریں گے۔ جو کچھ کہا سنا ہے، اللہ اس پہ سمجھ کر عمل کی اور استقامت کی توفیق دے۔ کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں، 1-2 منٹس ہمارے پاس ہیں۔ واللہ تعالی ولی التوفیق۔ آپ کا عزیز طلبہ، یہ جو اپنا ہے آئندہ کوئز، یہ بھی وقت آ گیا ہے، یہ بھی انشاءاللہ ڈالنا ہے، لیکن آج شاید آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ایل ایم ایس جو کام نہیں کر رہا، میں بار بار چیک کر رہا ہوں، لیکن ایل ایم ایس جو ہے وہ اسٹل جو ہے وہ پریشان کر رہا ہے اور وہ کام نہیں کر رہا۔ دعا کیجیے اللہ پاک ہماری مدد فرمائے۔ آمین سر، وہ ہو رہی ہے پرابلم، لیکن وہ کسی طریقے سے چل جاتا ہے، تو اگر آپ نے اپلوڈ کرنا ہے تو کر دیں، کیونکہ اب پھر نیکسٹ ویک یا پھر جی ایگزامس آتے ہیں تو بالکل ایک دم برڈن بالکل، زیادہ ہو جاتے ہیں۔ جی بالکل، وہ میں یہی کہہ رہا تھا، تو میں کیسے جی کروں اس کو؟ میں جب بھی کھولتا ہوں تو وہ اپنا آگے دیتے ہی نہیں، سر، ایکسس وہ نا نہیں۔ گوگل سے کھل جاتا ہے، گوگل سے اچھا کھلتا ہے فارم نا، گوگل پہ جا کے جب آپ جامعہ لاہور اسلامیہ لکھتے ہیں نا، اچھا، تو اس میں پھر آپ ویب سائٹ کی آپشن آتی ہے تو وہاں سے کھل جاتا ہے۔ چلو میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں اللہ کے فضل سے، تو جی سر۔ اللہ پاک آسانی فرما دے۔ ٹھیک ہے استاد، آمین۔ جی۔ آپ نے پہلے والا بھی نہیں کھولا تھا؟ کھولا ہے میں نے آپ نے چار، پہلے والا کوئز بھی نہیں کھولا میں تھا؟ نے پورا ہفتہ کھولا ہے میں نے اس کو، آپ نے پتہ نہیں اب میں نے جس استاد، دن میں نے آپ نا اس کا اسکرین شاٹ آپ کو بھیجا تھا۔ جی جی، میں نے جس نا دن آپ اسکرین نے شاٹ بھیجا تھا، دوبارہ دراصل آپ نے پہلی بار میں بھول گیا تھا، جب دوبارہ آپ نے ریمائنڈ کرایا تو فوراً میں نے لیتے ہی آپ کا لیسن، تو میں نے 5 دن کے لیے اس کو کھول دیا تھا، پہلا کھولا تھا میں نے، 2 دن شیخ میرا۔ وہ جی جی شیخ جی ایک استاد، ریکویسٹ ہے۔ وہ نا میں نے آپ کو تصویر بھیجی تھی، دراصل آپ نے اس کا ٹائم بڑھا دیا تھا پر کھولا نہیں تھا اس کو، وہ اچھا شاید غلطی ہو گئی ہے اس میں کوئی، تو یہ اچھا ہوا۔ اچھا، جی جی، میں نے آپ کو نا اس کی تصویر بھیجی تھی، آپ نے 10 تاریخ تک اس کا ٹائم بڑھا دیا تھا پر وہ جی کھلا جی، نہیں تھا۔ او اچھا، یہ پھر علی شیخ مسئلہ۔ صاحب کھلا نہیں تھا، یہ کھلا نہیں تھا، اچھا، یہ جو نا میں نے بھی ٹرائی کی میں تھی پھر لیکن کھلا دوبارہ نہیں شیخ صاحب۔ دوبارہ کھول دیتا ہوں میں اس کو، بس دعا کیجیے جی اب آپ میں وہاں اپروچ کر سکوں وہاں تک، کیونکہ یہ ایل ایم ایس جو ہے وہ کریٹ کر رہا ہے پرابلمز، وہ کھل ہی نہیں رہا وہاں، تو میں پھر کوشش ہاں کرتا جی، ہوں۔ آپ یو نی ناٹ وری انشاءاللہ اباؤٹ دیٹ، میں آپ کو چلو ٹھیک ہے، موقع دوں گا آپ کو انشاءاللہ، وہ جی ہاں جی، شیخ، جن جن کا تھینک رہ یو۔ گیا آپ، ہاں ہاں جی۔ چلو جی، اللہ حافظ، استودعکم جزاک اللہ۔ اللہ دینکم و امانتکم و اخواتکم۔ ہاں صاحب، جی جی بس